PIA ہمیں فروخت کریں 10 ارب روپے سے زیادہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نجکاری کے وفاقی وزیر علیم خان کو خط بھیج دیا۔ خیبر پختونخوا کے سرمایہ کاری بورڈ نے بتایا خط وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر لکھا گیا ہے۔ یہ خط وزیر اعلیٰ، چیئرمین اور خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے سمجھا جائے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ KP حکومت PIA کی نیلامی کے عمل میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ PIA قومی ایئر لائن ہے اور اس کے اثاثے قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، نہیں چاہتے یہ بیرونی یا نجی ہاتھوں میں جائے۔ خط میں کہا گیا نجی کمپنی کی 10 ارب روپے کی پیشکش سے زیادہ بولی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی حکومت ہماری درخواست قبول کرے۔ علیم خان کو خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امید ہے ہمیں جلد موقع دیا جائے گا تاکہ اپنی تجاویز کے ساتھ آپ کی ٹیم سے مل سکیں۔ بلیو ورڈ سٹی کنسورشیم نے جمعرات کو 10 ارب روپے کی بولی دی تھی۔ حکومت نے نجکاری کے لیے کم سے کم قیمت 85 ارب 3 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ PIA کی بولی نہیں، اپنا مذاق اڑایا گیا۔ جو کچھ ہوا حیران کن تھا۔ اس طرح تو ایک کار یا پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں کرتے۔ بولی کے وقت وزیر نجکاری کہاں تھے؟ سابق وفاقی وزیر نجکاری محمد زبیر حکومت پر برس پڑے، کہا 1 سال سے واویلا کیا گیا، فائنینشیل ایڈوائزر ایک بھی غیر ملکی سرمایہ کار نہیں لا سکے۔ مفتاح اسماعیل بولے یہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں PIA کے بدلے پلاٹ لے لیں۔ گنڈا پور بھی PIA پر سیاست نہ کریں، صوبے میں بچوں کا اسکول بھیجیں، لوگوں کو روزگار دیں۔ سندھ حکومت بھی کہتی تھی کہ اسٹیل مل لے لیں گے، بس کر دیں بھائی، ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا پتہ ہے۔ جو یہ پروسیس رن کیا گیا اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا جیسے ایک مذاق ہوتا ہے۔ اس قسم کا تو آپ ایک کار نہیں بیچنے میں مذاق کرتے یا اپنا پلاٹ بیچنے میں مذاق نہیں کرتے۔ PIA یہ ایک اتنی بڑی اینٹی ہے۔ فائنینشیل ایڈوائزرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کا انٹرسٹ لے کے آئے۔ ایک بھی فورن انٹرسٹ نہیں آیا، ایک بھی روڈ شو باہر نہیں کرنے کے۔ سب سے بڑی بات ہے وزیر نجکاری جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بڑے اچھے بناتے ہیں۔ کل وزیر نجکاری کہاں تھے؟ باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا پچھلے 1 سال پہ کہ جی پتہ نہیں کیا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو انویسٹمنٹ ریشو ہے 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ حکومت کو شکست ماننی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ کمپنی بھی موضوع نہیں ہے، ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ایئر لائن اٹیچڈ ہے، نہ یہ کوئی باہر کی ایئر لائن لے کر آئے ہیں یا کوئی اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں، اور یہ تو سیریس بھی نہیں لگتے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پلاٹس لے لو اس کے سامنے۔ خیبر پختونخوا کے اندر 70% بچے پڑھ نہیں سکتے، 10 سال کے بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے، 40% بچہ اسکول میں نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کو اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہیے، اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایئر لائن چلا کے سیاست کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے سندھ حکومت کہتی تھی ہم پاکستان اسٹیل مل لے لیں گے، یہ کہتے ہیں ہم PIA لے لیں گے، بس کر دیں بھائی، ہم جانتے ہیں آپ کی کیپیبلٹی۔ PIA کی نجکاری میں بڑا مسئلہ سرمایہ کاروں کا عدم اطمینان تھا۔ سرمایہ کاروں کو سوالوں کے جواب نہیں ملے، اس لیے وہ ہٹتے چلے گئے۔ سابق CEO PIA مشرف رسول کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا 5 سال میں PIA کی ساکھ بہت متاثر ہوئی۔ ایک وزیر نے کہا تھا PIA اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 1 روپے میں بھی بیچ دیں۔ غلام سرور کے بیان کی وجہ سے بھی PIA کو بہت نقصان پہنچا۔ دوسری جانب صدر اور وزیر اعظم کے زیر استعمال طیاروں کی مرمت پر 1 ارب 80 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے VVIP طیاروں کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزارت دفاع دونوں VVIP طیاروں کے انجن کی اوور ہالنگ پر رقم خرچ کرے گی۔ ECC نے پاسپورٹ سسٹم کے لیے 2 ارب 93 کروڑ کی رقم بھی منظور کر لی۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہونے والی ECC اجلاس میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سندھ حکومت کے لیے 30 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی۔ رقم 2022 کے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر پر خرچ ہوگی۔ مستونگ میں ان کی روشنی کے لیے گھر سے نکلی بچیاں دہشت گردی کا نشانہ بن گئیں۔ سول اسپتال چوک پر گرلز اسکول کے قریب ہونے والے دھماکے میں 5 طالبات اور 1 پولیس اہلکار سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ 25 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ طالبات کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈتے ہیں، بچیاں بھی ان سے محفوظ نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ملک دشمن بچیوں کو نشانہ بنا کر ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان شرپسندوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے۔ سوشل میڈیا پر منظم سازش کے تحت لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔
आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुक्काम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। बिल पर मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। खेल खेल में लड़ाई और लड़ाई लड़ाई में जान चली गई। बाजोड़ में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, एक शख्स जाँ बहक 6 जख्मी हो गए। वाकया रनआउट के तनाज़े पर हुआ। तमाशाइयों ने बल्लों से एक दूसरे के सर फाड़े, कुर्सियों से पिटाई और तोड़फोड़ भी की। ज़राए का कहना है कि साबिक MNA गुलजफर के हामियों ने मुखालिफ टीम के तमाशाइयों पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। उन्हें कतर के वज़ीर मुमलिकत और दूसरे हुकाम ने रुखसत किया। पाकिस्तान रवानगी से पहले शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात भी की। तिजारत और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। कतरी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। कतरी वफ़द ने तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब $2.8 अरब, कतर $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो सऊदी अरब के वली अहद जनाब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। तो सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद वज़ीर तजारत और उनके बाकी वज़रा के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। जो 27 MOUs थे वो अब 34 MOUs हो गए हैं, जिनमें से 5 पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। अहम दौरा था जिसके बाद दोहा हम पहुंचे। बड़ी खबर है, साबका प्लेज था कतर का, $3 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। और पंजाब में काश्तकारों के लिए 12 साल बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। नवाज शरीफ की हिदायत पर स्कीम शुरू की गई। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की डिजिटल कुरंदाजी भी की। मरियम नवाज का पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा बेहतर रोजगार के लिए नए टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला से USAID मिशन डायरेक्टर ने भी मुलाकात की। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस भी मौजूद थे। अली अमीन गन्नापुर के बयान का नहीं पता। दोपहर में असद कैसर और अली जफर का पैगाम मिला, जिसमें बानी PTI ने मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा मुझ तक जो पैगाम पहुंचा वो ठीक था या अली अमीन का। सो असद कैसर और अली जफर से सवाल करूंगा, आपकी हमारे बारे में जो भी राय है बता दें ताकि वो मौलाना तक पहुंचा दें। मुझे तो नहीं पता, मगर PTI की तरफ से आज 1:30-2 बजे मैसेज कन्वे किया गया असद कैसर साहब और अली जफर की तरफ से कि इमरान खान ने मौलाना को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया। जो मेरे तक पैगाम पहुंचा उस वक्त ठीक थे, इस वक्त ठीक थे, ये मुझे नहीं पता। असद कैसर साहब तक और अली जफर तक की बात जो ना, मैं भी सवाल उनसे सुबह ये कर लूंगा कि वो जो आज मुझे आपने 1:30-2 बजे जो कुछ कहा वो दुरुस्त है या स्टेटमेंट दुरुस्त है। हमारे बारे में जो भी आपकी राय है वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं अब वो मौलाना तक कन्वे कर दूं। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद से खबर है, इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़राए आज़म को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और नवाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद बशवानी से। जी अपडेट कीजिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से काज लिस्ट जारी कर दी। मियां नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी। आदिल बाज़ई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को कहा था। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और इस हवाले से दोनों साबिक वज़राए आज़म को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری ہے۔ 37ویں روز پاکستانی موسیقی کی خاص محفل سجائی گئی۔ مصر کے اسٹیج فنکاروں نے ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ نوجوانوں کے ساتھ بزرگ افراد بھی فیسٹیول کو رونق بخش رہے ہیں۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ کراچی میں رونق بکھیرتا عالمی ثقافتی میلہ 37ویں روز کا آغاز مصری فنکار کی ورکشاپ سے ہوا۔ محمد ساوی نے کہا، پاکستان اپنی ثقافت پر فخر کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ ثقافتی میلے کے اختتامی تقریب کے لیے YMC گراؤنڈ میں تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ گلوکار عاصم ادر، انور مقصود اور شاعر تہذیب تقریب کا حصہ ہوں گے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول رنگینیوں کے ساتھ جاری ہے۔ جی ہاں، کل فیسٹیول کا آخری دن ہے۔ YMCA گراؤنڈ میں آتش بازی ہے، لوگ فنکار اپنے فن کا جادو جگائیں گے۔ جی ہاں، انٹری فری ہے، آپ ضرور آئیے گا فیسٹیول میں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ روس کے قومی دن پر گورنر سندھ کامران ٹسوری کی جانب سے کراچی پریس کلب چورنگی کورنگی رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا۔ پاکستان اور روس کا پرچم لہرایا گیا، شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں رافع حسین۔ روس کے پیپلز یونٹی ڈے کے موقع پر پاک روس تعلقات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر سندھ کی جانب سے پریس کلب چورنگی کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ چورنگی پر پاکستانی اور روسی پرچم لہرا کر برادرانہ تعلقات کا اظہار جبکہ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ دنیا کو پیغام ہے کہ ہم پرامن ہیں۔ دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں پاکستانی اوورسیز کو بھی اور انٹرنیشنلی انویسٹرز کو بھی کہ پاکستان آئیں، یہاں انویسٹمنٹ کریں، بہترین وقت ہے۔ روسی قونصل جنرل نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اچھا لگا کہ پاکستانی عوام روس کی خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔